بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے فوراً بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ حج پر چلی گئی، لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے شوہر نے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے طلاق دینا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کی پسند نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کے ساتھ کچھ دن گزارے۔ اس کا رویہ بہت ہی خراب تھا، اور پھر 5ویں دن ہی میرے شوہر نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے طلاق دینی چاہی تو اچانک ہی معجزہ ہو گیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اتنی پاک اور مقدس جگہ لائے گا اور پھر مجھ سے اس طرح کی بات کہہ دے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہاں آ کر اس کی سوچ، اس کی نیت اور ارادہ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس پاک جگہ پر میں اللہ تعالیٰ کے حضور ماتھا رکھ کر گڑ گڑاؤں گی اور اپنے رشتے کی بقا مانگ لوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آتے ہی وہ مجھے ایک ایسا فیصلہ سنائے گا جو میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے رحمی سے منہ پھیر گیا تھا کیونکہ یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ میں نے ایک نظر غلاف کعبہ پر ڈالی تھی اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، جو بھی ہو میرے حق میں بہتر ہو۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ مجھے اس سے شدید محبت تھی، میں اس کی ہو چکی تھی اور اس کا ساتھ ہی میری سانسوں کی ضمانت تھا، لیکن میں اسے یہ بات کیسے سمجھاتی؟ وہ تو کبھی شاید اس بات پر یقین بھی نہ کر پاتا۔ حرم پاک کے صحن سے نکل کر جب ہم واپس اپنے ہوٹل میں پہنچے تو میری دنیا ہی الٹ چکی تھی۔ میں صبح بہت خوشی خوشی حرم پاک گئی تھی، لیکن واپسی میں میرا دل بہت زیادہ افسردہ تھا۔ اپنے شوہر سے بچھڑ جانے کی سوچ ہی میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے نہ محبت تھی اور نہ ہی دل میں کوئی جگہ۔ وہ اس طرح منہ پھیر کر سویا تھا جیسے دو اجنبی ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لڑکیوں کی ایک چھوٹی سی غلطی ہماری پوری زندگی برباد کر دیتی ہے، اور میری ایک غلطی نے بھی اسی طرح میری زندگی خراب کی تھی کہ میرا شوہر مجھے اتنا بھیانک فیصلہ سنا چکا تھا۔ حرم پاک میں کھڑے ہو کر میرے شوہر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے اور میرے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ مزید میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے شوہر کے لیے صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا تھا۔ میں نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اپنا آپ مٹی میں روند ڈالا تھا، اپنی انا کو پس پشت ڈال کر ہر وقت خود کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، کسی طرح اس معاملے کو ٹھیک کر دے، میری نادانیوں کو معاف کر دے اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، کیونکہ میرے بوڑھے ماں باپ تو یہ صدمہ برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر ایسے ہی دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ 5 دن 5 صدیوں پر محیط تھے۔ ایک ایک پل بھاری تھا کیونکہ میرا شوہر ایک بھی نظر مجھ پر نہیں ڈالتا تھا۔ اور پھر 5ویں دن جب ہم حرم پاک کے صحن میں پہنچے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بس اللہ پاک کے گھر کو دیکھ رہی تھی اور دل شدت سے گریہ زاری کر رہا تھا کہ اسی وقت میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے شوہر نے تو خدا کو گواہ بنا کر، میرا نام گلبانو ہے، میں اپنے گاؤں کی خوبصورت لڑکی تھی اور اپنے ابا کی بہت ہی لاڈلی بیٹی اکلوتی ہونے کی وجہ سے ابا نے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ میری چھوٹی سی چھوٹی فرمائش فوراً پوری کر دیتے۔ ابا نے کبھی یہ نہ جتایا کہ ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، بس میں جو کہتی وہ پورا ہو جاتا۔ یہاں تک کہ میری خوشی کی خاطر ہی ابا نے مجھے دوسرے گاؤں بھجوا کر تعلیم بھی دلوائی تھی اور اپنی اس خوش بختی پر مجھے
بڑا ناز محسوس ہوتا تھا۔ میں ہاتھ سے کڑھائی اور دوسرا سامان بناتی تھی اور وہی ہمارے گاؤں کے میلے میں بہت زیادہ فروخت بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں بڑی صفائی تھی۔ میرے بڑے تایا مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے اور ان کی بدولت ہی سب کچھ ممکن ہو پایا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے دوسرے گاؤں لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ ہم گاؤں والے سادہ سے لوگ تھے، ہماری پہاڑی زندگی تھی۔ ہمارا گاؤں پہاڑوں کے درمیان میں تھا اور دوسری دنیا کی طرح چالاکی یا پھر دوسرے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہمیں نہیں آتا تھا۔ بس محبت کرنا اور پاکیزگی کے ساتھ اسے نبھانا ہی ہم لوگوں کی زندگی کا خاصہ تھا۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو مخلص تو نہیں ہوتے لیکن مخلصی کا دکھاوا ضرور کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا انسان آیا جس نے محبت کی چادر اوڑھ کر مجھے بے آبرو کر دیا، میری زندگی خراب کر دی۔ وہ میری عزت کا تماشا بنا کر سرے راہ مجھے رسوا کر بیٹھا۔ میں اتنی بیوقوف تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنا سب کچھ ہار بیٹھی، اپنوں کی محبت بھی اور اپنوں کی عزت بھی۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ہمیشہ جولائی کے مہینے ایک خاص فیسٹیول لگتا تھا، جس میں میلے سے لے کر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کافی زیادہ لوگ شہر سے کوریج کے لیے بھی آتے۔ ہمارے گاؤں کے جو وڈیرے تھے وہ بہت ہی اچھے تھے، گاؤں کے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور یہ میلہ بھی اسی لیے لگایا جاتا تھا تاکہ گاؤں والوں کی محنت دنیا کی نظروں میں اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ کڑھائی کا کام کرتے تھے اور اس میلے کے ذریعے سے یہ کام دنیا تک پہنچایا جاتا تھا۔ اسی میلے میں ایک شخص سارم بھی شہر سے آیا جو بہت ہی زیادہ جوان اور حسین تھا۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اپنا یہی شوق پورا کرنے کے لیے وہ ہمارے گاؤں آیا تھا تاکہ یہاں کے حسن کو اپنے کیمرے میں قید کر سکے۔ لیکن نہ جانے کس گھڑی اس کے کیمرے میں قید ہونے والی کسی تصویر کا میں بھی ایک منظر بن گئی۔ اگلے دن میلے میں اپنے بابا کے ساتھ گئی تاکہ اپنے ہاتھ کا کام فروخت کر سکوں، تو مجھے ڈھونڈتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور پھر اس نے اپنا کیمرہ میری طرف کیا، جس کے چھوٹے سے خانے میں میری تصویر جگمگا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر غصے سے پوچھا کہ آپ نے میری تصویر کیوں لی ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، تو اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، میں نے جان بوجھ کر نہیں لی، قسمت نے خود بخود آپ کو نہ صرف میرے کیمرے میں قید کر دیا ہے بلکہ لگتا ہے کہ جلدی آپ میرے دل میں بھی قید ہو جائیں گی۔ کل میں ساری رات بیٹھ کر اس تصویر کو دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ پتہ نہیں مجھے یہ چہرہ دوبارہ دیکھنے کو ملے گا بھی یا نہیں، اور آج آپ کو یہاں دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا ہے۔ اس کی باتوں میں محبت کی ایسی چاشنی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے پہلی بار کسی کے منہ سے اپنے لیے ایسے لفظ سنے تھے۔ خود بخود میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا اور پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن وہ تصاویر کھینچتے ہوئے گاہے بگاہے مجھ پر نظر ڈالتا اور کئی دفعہ مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا جیسے وہ بہانے بہانے سے میری تصاویر بنا رہا ہو۔ کچھ دیر تو میں یہ نظر انداز کرتی رہی، پھر موقع دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی اور کہا کہ آپ اس طرح میری تصاویر نہیں بنا سکتے، میں اپنے بابا سے شکایت لگا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ہم شہری لوگ گاؤں کی خوبصورتی کو ہی تو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں میری نظر میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں۔ اس کی بات پر ایک دم ہی میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم گاؤں کی عورتیں ہیں اور اپنی شرم و حیا اور پردے کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ کہنے لگا، فکر نہ کریں، میں آپ کا پردہ خراب نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ
दूसरी तस्वीर खींचने में मसरूफ़ हो गया। जबकि बाबा की आवाज़ पर मैं लौट आई। फिर उस शाम जब हम मेले से अपना सामान समेटने में लगे तो वो धीरे से मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं कुएं के पास आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी न किसी बहाने से मुलाकात के लिए आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ी कि गैर लड़के को मुझसे मुलाकात की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। लेकिन फिर उसकी मीठी मीठी बातों के आगे मेरा दिल बेईमान होने लगा। सच तो ये था कि मेरी उम्र की लड़कियां ऐसी बातों पर पागल हो ही जाती हैं। मैंने भी हामी भर ली और फिर बाबा के साथ सारा सामान घर पहुंचाने के बाद उनसे कुछ देर सस्ताने की इजाज़त मांगी कि मैं किसी दरख्त के नीचे आराम करना चाहती हूँ। बाबा कहने लगे, मगरिब से पहले लौट आना। मैं फ़ौरन घर से निकल पड़ी और कुएं के पास पहुंची तो वो पहले से ही मेरा मुंतज़िर खड़ा था। मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस बेबाकी पर मैं हैरान हुई तो कहने लगा, गुलबानो तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सच कहूँ तो मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा हूँ। और फिर मुझसे दिल लगी की बातें करने लगा, जिन्हें सुनकर मैं ना सिर्फ हैरान हो रही थी बल्कि शर्मा भी रही थी। एक शहरी जवान और हसीन लड़का मेरी मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो रहा था। मेरे लिए खुश होना तो बनता था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये शहरी लोग कैसे दिल के मालिक होते हैं। मैंने तो अब तक गांव के सादा लोगों को ही देखा था। उसने मुझसे खूब मीठी मीठी बातें की और फिर मैं अपने घर लौट आई। लेकिन उस रात मैं सारा वक्त सारम के ख्यालों में डूबी रही। वो मुझसे शादी की बात भी कर चुका था और ये बात मुझे बहलाने को काफ़ी थी कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। 15 दिन का मेला था, 4 दिन ही गुजरे थे। बाकी सारे के सारे दिन बड़ी तेज़ी से गुजरते चले गए। सारम छुप छुप कर मुझसे मुलाकातें करता, मेरी तस्वीर खींचता, मेरे साथ दिल लगी करता और मैं उसकी बातें सुनकर दीवानी होती चली जाती। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी कि मेरे और शहरी लड़के सारम के दरमियान कुछ मामला चल रहा है। मेले का आखिरी दिन था कि जब ही ये बात किसी ने वडेरे साहब तक भी पहुंचा दी। उन्होंने मुझे और बाबा को अपनी हवेली में बुलवाया और कहने लगे, क्या मामला है? गांव की लड़कियां ऐसी हरकतों से ख़राब हो जाएंगी। बाबा ने मेरी तरफ देखा क्योंकि वो भी इस मामले से लाइल्म थे, तो मैंने सर झुकाकर जो सच्चाई थी वो उनके आगे बयान कर दी। ना ही मेरे बाबा ने मुझे झूठ बोलना सिखाया था, ना मुझे झूठ बोलना आता था। और फिर हमने मोहब्बत ही तो की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। यही सोचकर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वैसे भी सारम ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी बात सुनते ही वडेरे साहब ने सारम को वहीं बुलवाया। सारम आया तो उन्होंने इस मोहब्बत के किस्से के बारे में पूछना चाहा, लेकिन वो साफ मुकर गया। कहने लगा, मैं तो बस गुलबानों से गांव के लोगों और हालात के बारे में मालूमात लेता हूँ ताकि शहर जाकर एक अच्छी सी फिल्म की अक्सबंदी कर सकूं। मेरी इससे इस तरह की कोई बात नहीं हुई। सारम की इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। पिछले 10 दिन से वो मुझे एक नई ज़िंदगी के ख्वाब दिखा रहा था और जब इस बात को कबूल करने का वक़्त आया था तो उसने सिरे से मुंह फेर लिया था। वो मुझे बुरा भला कहता चला गया था और मैं अंधेरे में पाताल में जा गिरी थी। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो मेरे मुंह पर मुझे बदज़ात ठहरा गया था और मैं कुछ न कर सकी थी। मेरे पास तो इस बात का कोई सबूत भी नहीं था कि उसने मुझसे किस तरह मोहब्बत भरी बातें की थी। वडेरे साहब और अपने बाबा के आगे मैं बहुत छोटी पड़ गई थी। वडेरे साहब गुस्से में मेरे बाबा से कहने लगे, ये शहरी लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम्हें अपनी बेटी को काबू में रखना चाहिए था। तुम्हारी बेटी सारे गांव में बदनाम हो रही है, कुछ ख्याल करो।
اب جلد سے جلد رخصت کرو ورنہ ساری زندگی یہ تمہاری دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جائے گی۔ بابا کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے ہمیں واپس بھجوا دیا، لیکن بابا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ بابا جن کے لیے میں ان کا غرور اور ان کا فخر تھی، انہوں نے مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر پہنچ کر میں بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی، انہیں یقین دلایا چاہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سارم جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن بابا کہنے لگے جو تم کر چکی ہو اس سے تمہارے مقدر میں بدنامی آ گئی ہے، جبکہ اس کا تو کچھ نہ گیا۔ پھر بابا نے جلد بازی میں تایا جان کو بلوا لیا اور ساری بات خود انہیں بتا دی۔ تایا جان نہ صرف مجھ سے محبت کرتے تھے بلکہ انہیں میرے کردار کی پاکیزگی پر بھی پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے بابا کو تسلی دی اور کہنے لگے فکر نہ کرو، میں خود اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا، اور کسی غیر کے رشتے کی کیا ضرورت ہے۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، تمہاری اکلوتی بیٹی ہے، دونوں آپس میں جڑیں گے تو ہمارے خاندان ایک ہو جائیں گے۔ تایا جان نے پوری خوش دلی کے ساتھ میرا رشتہ مانگ لیا تھا، اور بابا اس بات پر اپنے بھائی کے مشکور ہو گئے تھے۔ سارے گاؤں میں میرے اور فرحان کے رشتے کی خبر پھیل گئی تھی۔ بابا نے اپنی حیثیت کے مطابق تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ ایک ہفتے بعد مجھے رخصت ہونا تھا، لیکن میرا دل بالکل ہی بے رنگ ہو چکا تھا۔ سارم کے دھوکے نے مجھے توڑ دیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے وہ ابھی ختم نہ ہوئے تھے۔ محبت شاید ایسی ہی ہوتی ہے کہ دھوکہ کھا کر بھی انسان کو یقین نہیں آتا، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی پل لوٹ آئے گا، لیکن یہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ وہ لوٹ کر نہ آیا اور میری شادی میرے تایا کے بیٹے فرحان سے ہو گئی، لیکن مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ فرحان کے کانوں میں بھی میری اس ادھوری محبت کا قصہ پڑ چکا تھا۔ وہ تو شہر میں نوکری کرتا تھا اور تایا جان نے اسے شادی کے لیے شہر سے ہی بلوایا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے اسے اس بارے میں علم ہو گیا تھا، اور شادی کی رات ہی وہ غصے میں کہنے لگا کہ تمہاری بدنامی کو چھپانے کے لیے گھر والوں نے مجھے بلی چڑھا دیا ہے۔ بابا تو چچا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اکلوتے بیٹے کے لیے ایسی بدکردار لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ میں نے اپنے بابا کے دباؤ میں آ کر تم سے شادی تو کر لی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی میری زندگی میں میری بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میرے شوہر نے ایک نظر میری طرف نہیں ڈالی تھی اور اٹھ کر چلا گیا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے ایک انجان لڑکے پر بھروسہ کر کے اس سے ملاقاتیں کی تھی، لیکن اس سے آگے ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا تھا۔ مگر میں اپنے کردار کی گواہی کس کو اور کیسے دیتی؟ میرے پاس تو فرحان کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دل مسوس کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے بہت یقین دلانا چاہا تھا، لیکن اسے گاؤں والوں کی باتوں پر میری باتوں سے کہیں زیادہ یقین تھا۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے اور ہماری شادی کو 15 دن ہو گئے تھے، لیکن فرحان کے رویے میں کوئی لچک نہ آئی۔ وہ بار بار اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی کہتے کہ میرا تو شہری لڑکے کے ساتھ تعلق تھا، پھر وہ مجھے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ بس اپنے بابا کی خاطر وہ مجھے برداشت کر رہے تھے۔ پھر میرے تایا جان نے ہی میرے حج کا انتظام کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اور ان کا بیٹا اپنی نئی زندگی کی شروعات ایک نیک سفر سے کریں۔ انہیں ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم دونوں کے بیچ اب تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ تایا جان نے ہی سارے انتظامات پورے کیے، ہم دونوں کو حج پر بھیج دیا۔ حج سے واپسی پر مجھے اپنے شوہر کے ساتھ شہر جانا تھا، کیونکہ فرحان شہر میں ہی نوکری کرتے تھے اور وہیں ہماری نئی زندگی کی مکمل طور پر شروعات ہونی تھی۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ فرحان کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ جب تک ہم گاؤں میں تھے وہ اپنے بابا کی وجہ سے بالکل خاموش تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا
کہ اس کے بابا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گاؤں سے باہر نکلے اور حج پر پہنچے تو اس نے اپنے دل کی بات کھول کر میرے آگے رکھ دی کہ وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ مزید میرے ساتھ گزارا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے مکمل طور پر یہ بات مان لی تھی کہ میں ایک بے حیا اور بد کردار لڑکی ہوں، اور اب میں چاہ کر بھی اپنے کردار کی گواہی اسے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ میں پہلے ہی بدنام ہو چکی تھی، اور اب اگر فرحان مجھے طلاق دیتا تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہ بچتی۔ میں دن رات آنسو بہانے لگی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ماروں پیٹوں اور سوال کروں کہ میں نے ایک انجان لڑکے پر بھروسہ ہی کیوں کیا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ اور پھر جب ہم پہلی دفعہ حرم کے صحن میں پہنچے تو وہاں میرے شوہر نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور مجھے بتا دیا کہ یہ رشتہ بس کچھ ہی دنوں پر محیط ہے، اور وہ کچھ دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا۔ میں بس خاموشی سے اپنے شوہر کی خدمت میں مصروف تھی، سارا وقت اس کے کام کاج کرتی اور سر جھکا کر رکھتی، کبھی تلاوت قرآن پاک کرتی تو کبھی نماز پڑھتی، اور کبھی جھولی اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کی دعا مانگتی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ رشتہ بس اب جلدی ختم ہونے والا ہے۔ جس دن فرحان کی صبر کی حد ختم ہوتی وہ مجھے چھوڑ دیتا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ دن اتنی جلدی پورے ہو جائیں گے۔ 5 دن ہی گزرے تھے کہ فرحان اور میں حرم کے صحن میں موجود تھے، جب فرحان نے اچانک ہی میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ گل بانو، اس سے زیادہ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا دل ہر وقت مجھے کوستا ہے۔ میں کیسے ایک اتنی بری لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے جو کام کل کرنا ہے میں وہ یہاں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میں اس بے سکونی سے نجات پالوں۔ یہ کہہ کر فرحان نے ایک ایسی بات بتائی کہ میں دنگ رہ گئی۔ کہنے لگا، گل بانو، میں بچپن سے ہی تم سے محبت کرتا تھا اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بد کرداری نے میرا دل خراب کر دیا۔ میری اپنی زندگی بھی تمہاری اس حرکت سے بہت بدل گئی ہے، لیکن میری محبت کے آگے میری انا کھڑی ہے، اور میں اپنی انا کو کچل کر تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے رب کو گواہ بنا کر میں اس رشتے کو، اس سے پہلے کہ میرا شوہر کچھ اور کہتا، اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں اس آواز کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی، اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ احرام میں لپٹا وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ میرے قریب آ گیا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میرا شوہر تو پہلے ہی مجھے طلاق دے رہا تھا کہ اس کے سامنے پوری طرح ہی میں بد کردار ثابت ہو جاؤں گی۔ دھیرے دھیرے سارم میرے قریب آیا، اور پھر اس نے پہلے فرحان کو سلام کیا۔ فرحان نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، کیونکہ فرحان اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے خود ہی بتا دیا کہ میرا نام سارم ہے اور میں شہر سے گاؤں آیا تھا، وہیں میں گلبانو سے بھی ملا۔ یہ سننا ہی تھا کہ میرے شوہر کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تو تم ہو جس نے میری بیوی کے ساتھ چکر چلایا تھا۔ یہ سن کر سارم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میرے اور فرحان کے آگے جوڑ دیے اور فرحان سے کہنے لگا کہ اس میں گلبانو کا کوئی قصور نہیں، وہ سیدھی سادی اور انتہائی پاکیزہ لڑکی ہے۔ میں ہی گمراہی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن گاؤں میں گزارنے ہیں تو کیوں نہ دل لگی کر کے گزار لوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری وجہ سے گلبانو کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچانک ہی میرا حج پر
بلاوا آیا اور میں جب اپنا سامان باندھنے لگا تو یہ بات مجھے ستانے لگی کہ میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں گاؤں گیا تھا تاکہ گلبانو سے معافی مانگ لوں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ بھی حج پر آئی ہے، تو میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ مجھے لگا کہ معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا اور میرا حج بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ایک معصوم لڑکی پر ظلم ڈھایا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ گلبانو کی بدنامی کس حد تک ہو چکی ہے۔ اسی لیے میں بس خدا سے دن رات دعا مانگنے لگا کہ مجھے معافی مانگنے کا کوئی موقع مل جائے، اور آج قدرت نے اس جگہ پر میری دعا قبول کر لی اور وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تو بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے کچھ جملے کہہ دیے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا تمہاری زندگی پر اتنا برا اثر پڑے گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو تاکہ میری ساری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ اس طرح معافی مانگنے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر فرحان حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا اور وہ چلا گیا تھا، اور پھر میں فرحان کے آگے مجرم کی طرح کھڑی رہ گئی تھی۔ میرا سارا وجود لرز رہا تھا کیونکہ مجھے طلاق ہونے والی تھی۔ فرحان نے میری طرف دیکھا اور پھر اچانک مجھے سینے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ اس کے رونے میں بہت زیادہ شدت تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مرد اپنی مردانگی کے آگے ہار جاتا ہے، بس اسی لیے وہ مجھے اپنا نہیں سکا تھا۔ لیکن آج یہ جان کر میں بالکل بے قصور اور با کردار ہوں۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ میں نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ میری ہر دعا قبول ہو گئی تھی۔ فرحان نے میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کی خوبصورت شروعات اللہ تعالیٰ کے غرض سے ہی کی تھی۔ اس معجزے نے میری زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ سارم یہاں مجھ سے اس طرح ٹکرائے گا اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرے گا، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو دھو بھی ڈالتا ہے۔ سارم نے اپنے گناہوں کو دھو دیا تھا اور اس کی اس کام کی وجہ سے میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ میرا اور فرحان کا حج پورا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہم واپس لوٹیں گے اور اپنی نئی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ شروع کریں گے۔